جے ایف کینیڈی ایئرپورٹ کے یوں تو سارے ہی ٹرمینل بہت مصروف رہتے تھے، لیکن امریکن یونائیٹڈ ایئر لائن سے منسلک برٹش ایئر ویز کے اس ٹرمینل پر معمول سے زیادہ ہی رش رہتا تھا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ تھی اس ٹرمینل کو آنے والا اکیلا راستہ۔ پٹس برگ سے وہ امریکن ایئر لائن کی جس پرواز کے ذریعے نیو یارک کے جے ایف کینیڈی ایئرپورٹ تک پہنچا تھا، وہ لیٹ ضرور تھی، لیکن اتنی زیادہ بھی نہیں کہ اسے اپنے منصوبے کے مطابق کام کرنے سے روک سکتی۔ پٹس برگ سے لندن تک کا ٹکٹ اس نے 2 الگ الگ ایئر لائنز سے بک کروایا تھا، لیکن عین وقت پر جب اسے علم ہوا کہ نارتھ ویسٹ ایئر لائن نے اپنی وہ فلائٹ کسی فنی خرابی کی وجہ سے کینسل کر دی ہے جس کے ذریعے اس نے نیو یارک پہنچنا تھا، تو اس کے دل کی دھڑکن بے قابو ہونے لگی۔ اوف میرے خدایا، اس نے زیر لب کہا، کیا میری 3 سال کی محنت پر پانی پھر جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس نے سوچا اور لرز کر رہ گیا۔ اس منصوبے کی ناکامی کا مطلب تھا ایک تھکا دینے والی جدوجہد کا خاتمہ، اور وہ بھی بلا مقصد۔ مجھے کنیکٹڈ فلائٹ لینی ہے مس، میرے لیے آپ کی اگلی فلائٹ کا انتظار بھی ممکن نہیں۔ مہربانی سے جیسے بھی ممکن ہو مجھے بروقت نیو یارک پہنچانے کا بندوبست کیجیے، جیسے بھی ممکن ہو، اس نے فیصلہ کن لہجے میں نارتھ ویسٹ ایئر لائن کے کاؤنٹر پر کھڑی اس موٹی سی درمیانی عمر کی نیگرو عورت سے کہا، جس نے اپنے چہرے پر اتنی زیادہ لیپا پوتی کی ہوئی تھی کہ اس کی اصل جلد کا رنگ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ عام حالت میں شاید وہ ایسے لہجے میں کسی کو بات کرنے کی اجازت بھی نہ دیتی، لیکن آج کل ملازمت، اور ایسی اچھی ملازمت، ایک مرتبہ ہاتھ سے نکل جاتی تو پھر مشکل سے ہی ہاتھ آتی تھی، اور جانتی تھی کہ اس ملک میں مرفی لا نافذ ہے، یہاں ہائر اینڈ فائر کی پالیسی چلتی تھی، اور اس ایئر لائن کے مالکان اپنے ملازمین کی باتوں پر تو کبھی کان ہی نہیں دھرتے تھے، صرف گاہکوں کی سنتے تھے۔ بڑی مشکل سے بیچاری نے دوسری ایئر لائن پر اس کی روانگی کا بندوبست کیا تھا، اور اس روز یہ کینیڈی ایئرپورٹ کی طرف جانے والی واحد ایئر لائن تھی۔ اس کی خوش قسمتی تھی کہ جس ٹرمینل پر وہ اترا، اسی ٹرمینل سے اسے برٹش ایئر ویز والے ٹرمینل کی طرف جانے والی چینل بس مل گئی۔ بس میں بیٹھتے ہوئے اس کے دل کی دھڑکن بے قابو ہو رہی تھی، کیونکہ وہ 10 منٹ لیٹ تھا۔ اگر مطلوبہ فلائٹ مل جاتی تو وہ آدھ گھنٹہ پہلے وہاں آ جاتا۔ چینل بس نے جب اسے مقررہ ٹرمینل تک پہنچایا تو مزید 10 منٹ گزر چکے تھے۔ اپنا چھوٹا سا بیگ گلے میں لٹکائے وہ قریباً بھاگتا ہوا ان سیڑھیوں کی طرف جا رہا تھا جن کے ذریعے وہ لاؤنج تک پہنچ سکتا تھا۔ برقی سیڑھیوں کے خاتمے پر جیسے ہی اس نے فرش پر قدم رکھے تو اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ اس کے سامنے ابو احمد کھڑا مسکرا رہا تھا۔ دونوں بے قراری سے ایک دوسرے کی طرف لپکے۔ حماد میرے بھائی، میں تو پریشان ہی ہو گیا تھا، ابو احمد نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ فلائٹ بدل کر آنا پڑا، ابو حماد نے کہا۔ دونوں نے بغل گیر ہوتے ہوئے اس احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھا تھا کہ جیسے بھی ممکن ہو وہ سامنے کونے میں نصب کیمرے کی رینج میں نہ آ جائیں۔ یہ شارٹ سرکٹ کیمرے تھے جو ہر وقت گھومتے ہوئے باہر کا مکمل نظارہ اندر کی سکرینوں کو منتقل کر دیا کرتے تھے۔ عین ان لمحات میں جب کیمرے نے اپنا رخ دوسری طرف بدلا تو ابو احمد نے اپنے لمبے کوٹ کی جیب سے ایک چھوٹا سا پستول نکال کر اتنی پھرتی سے ابو حماد کی جیب میں منتقل کیا تھا کہ خود ابو حماد کو بھی احساس نہ ہو سکا۔ خدا حافظ برادر، اگلی ملاقات اگر اس دنیا میں نہ ہوئی تو جنت میں ہوگی، یہ کہہ کر ابو حماد اس سے الگ ہو گیا۔ یونائیٹڈ یا برٹش لاؤنج کی طرف بڑھتے ہوئے دونوں سے ایک باوردی شخص نے دریافت کیا تھا۔ برٹش، ابو احمد نے کہا تھا۔ اس طرف جناب، اس شخص نے سائفر مشین کی طرف اشارہ کیا۔ ابو احمد نے بڑے اطمینان سے اپنا بیگ سائفر مشین پر رکھا اور سیکیورٹی کلیئر ہونے پر اٹھا لیا۔ اس درمیان اس نے کن اکھیوں سے ابو حماد کو یونائیٹڈ ایئر لائن کے کاؤنٹر سے ملحقہ اس راستے کی طرف گھومتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ ابو حماد بڑے اطمینان سے چلتا ہوا اس باتھ روم کے سامنے تک پہنچ گیا تھا جس سے ملحقہ لاؤنج میں گیٹ نمبر 22 کی قطار لگی تھی۔ گیٹ نمبر 22 پر برٹش ایئر ویز کی لندن جانے والی فلائٹ کے مسافر سوار ہو رہے تھے۔ یہاں ایک اور سائفر مشین نصب ہے جس سے دوبارہ ہینڈ بیگ گزارنے کے بعد گیٹ کے دروازے پر مستعد برٹش ایئر ویز کے 2 آفیسرز صرف اس مسافر کو گیٹ کے اندر جانے کی اجازت دیتے تھے جس کا پاسپورٹ اور ٹکٹ وہ چیک کر لیتے۔ عموماً برٹش ایئر ویز کے جہاز پر اپنے پیاروں کو رخصت کرنے والے اسی چور راستے سے گھوم کر جہاز کے دروازے تک آیا کرتے تھے۔ سیکیورٹی حکام کو اس بات کا علم تھا
لیکن وہ مطمئن رہتے تھے کہ جہاز میں سوار ہونے سے پہلے چونکہ مسافروں کو ایک مرتبہ پھر تلاشی کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، یوں بھی ٹکٹ اور ویزے کے بغیر کسی کو گیٹ کے نزدیک پھٹکنے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے کسی غیر متعلقہ شخص کے لیے جہاز تک پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ یہاں مسافروں کو چھوڑنے کے لیے آنے والوں کا اجتماع خطرے کے باعث نہیں بنتا تھا۔ ابو احمد فلائٹ سے 2.5 گھنٹے پہلے یہاں پہنچا تھا، اسے 1 گھنٹہ گزر گیا تھا اپنے مہمان کا بے چینی سے انتظار کرتے، لیکن ابھی تک دور دور تک اسے اپنے مہمان کی آمد کا نام و نشان نہیں مل رہا تھا۔ سائفر مشین سے گزرنے کے بعد اس نے سامنے برٹش ایئر ویز کے کاؤنٹر کا رخ کرنے کے بجائے لاؤنج میں بچھی کرسی پر بیٹھنے کو ترجیح دی تھی۔ اس نے وقت گزاری کے لیے ایک بیگ سے کچھ کاغذات نکال کر انہیں پڑھنا اور ان پر نشانات لگانے شروع کر دیے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ کوئی مصروف کاروباری شخص ہے جو اس وقت بھی کوئی کاروباری الجھن سلجھا رہا ہے۔ سامنے کاؤنٹر پر اب مسافروں کی قطاروں میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ اچانک ہی اس کی مراد بر آئی جب اس نے سر کے درمیانی حصے پر کپڑے کی گول ٹوپی رکھے ایک ڈھلتی عمر کے یہودی کو سائفر مشین سے اپنا سامان اٹھا کر اس طرف آتے دیکھا۔ ابو احمد اس شخص کو ہزاروں پردوں میں پہچان سکتا تھا، گو کہ وہ آج 6 سال بعد اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، لیکن یہ چہرہ ایسا نہیں تھا جو اسے مرتے دم تک کبھی بھول پاتا۔ یہ شمعون تھا، تل ابیب کے انٹیروگیشن سینٹر کا سابقہ انچارج، موساد کا اعلیٰ آفیسر، سینکڑوں بے گناہ فلسطینیوں کا قاتل۔ شمعون نے اپنے ہاتھوں درجنوں فلسطینی بچوں، بوڑھوں، عورتوں اور نوجوانوں کی جان لی تھی، لیکن آج تک اس نے کسی کو پستول کی گولی سے نہیں مارا تھا۔ وہ اپنی اس شہرت پر فخر کیا کرتا تھا کہ اس نے درجنوں فلسطینیوں کو اذیتیں دے دے کر سسک سسک کر مر جانے پر مجبور کیا۔ موساد کے اس اذیت خانے میں جس کا وہ انچارج تھا، ایک بڑا مرتبان اس کی میز پر سجا رہا تھا، جس میں اس کی درندگی کی بھینٹ چڑھنے والے بے گناہ فلسطینیوں کے جسم سے اتارے گئے کان محفوظ رہتے تھے۔ جب ان سے بدبو اٹھنے لگتی تو انہیں پھینک کر نئے گرفتاروں کے کان اس میں بھرنے شروع ہو جاتے۔ وہ اپنے ہر شکار کا تعارف اسی حوالے سے کروایا کرتا تھا۔ ابو احمد کو یاد تھا جب اسے اسرائیلی خفیہ پولیس نے ایک روز اچانک ان کے ٹھکانے پر چھاپا مار کر گرفتار کیا تھا۔ یہ کوئی ایسا خفیہ ٹھکانہ بھی نہیں تھا، ایک چھوٹا سا ہوٹل تھا جس کا مالک ان کا ایک فلسطینی ساتھی ہی تھی، لیکن اس بات کا علم تو انہیں بعد میں ہوا کہ ان کا وہ ساتھی دراصل اسرائیلی خفیہ پولیس کا ٹاؤٹ تھا، اور ایک روز جب بیروت سے سرحد عبور کر کے آنے والے ایک فلسطینی مجاہد کو جو انتفاضہ تحریک کی کمان سنبھالنے کے لیے مرکزی کمان کی طرف سے اسرائیل میں داخل ہوا تھا، وہ اس ہوٹل میں اپنی میٹنگ میں لائے تو اچانک ہی اسرائیلی فوج نے ہوٹل کو گھیرے میں لے لیا۔ شاید اسرائیلی کمانڈوز بہت پہلے سے منصوبہ بندی کرنے کے بعد یہاں چھپ گئے تھے، اور ان کے اندر داخل ہوتے ہی وہ حرکت میں آ گئے۔ مقابلہ کرنے کو ان کے پاس تھا ہی کیا، صرف ایک پستول، وہ بھی بیروت سے آنے والے مجاہد ساتھی کے پاس۔ گرفتاری تو یقینی ہے برادر، لیکن ہم آپ کو ضرور بچا سکتے ہیں، ابو احمد نے بیروت سے آنے والے ساتھی سے کہا، جب اسرائیلی فوج کے کمانڈوز انہیں ہاتھ کھڑے کر کے باہر آنے کی وارننگ دے رہے تھے۔ یہ بزدلی ہوگی ابو احمد، میں تمہارے ساتھ ہی گرفتار ہوں گا یا ہم سب فرار ہوں گے؟ نہیں برادر، خدا کے لیے وقت کی حکمت کو سمجھو، اگر ہم سب پکڑے گئے تو تحریک ختم ہو جائے گی۔ ہماری جانوں سے زیادہ اہمیت اس وقت تحریک کو زندہ رکھنے کی ہے۔ یوں بھی ابھی تک اگلی پلاننگ کا علم تمہارے علاوہ اور کسی کو نہیں۔ ادھر آؤ، اس طرف۔ اس نے قریباً ہاتھ کھینچتے ہوئے اس ہوٹل کے پچھلے دروازے کی طرف کھینچا۔ اس دروازے کا راستہ مقبوضہ بیت المقدس کی اس گنجان آباد گلی میں کھلتا تھا، جس کے ہر مکان پر کسی بھی فلسطینی مجاہد کے لیے محفوظ پناہ گاہ موجود تھی۔ ابو احمد کا دل گواہی دے رہا تھا کہ اگر ان کا کمانڈر کسی بھی طرح اس راستے سے نکل گیا تو انشاءاللہ غاصبوں کی دسترس سے محفوظ ہو جائے گا۔ 1 منٹ ٹھہرو، میں نے ابھی ہوٹل کا حساب بے باک کرنا ہے۔ کمانڈر نے اچانک ہی پستول نکال کر چھوٹے سے ہال کمرے میں لگے کاؤنٹر کے پیچھے کھڑے اس منحنی سے عرب کو للکار کر رک جانے کا حکم دیا، جو کاؤنٹر کی آڑ لے کر شاید کسی عقبی دروازے سے بھاگ جانے کی کوشش میں تھا۔ اپنے دین، اپنے وطن اور لوگوں سے بغاوت اور دشمن کا ایجنٹ بن جانے کے جرم میں تمہیں سزائے موت کا حکم سنایا جاتا ہے، جس پر ابھی اور اسی وقت عمل ہوگا۔
کمانڈر کے منہ سے نکلے الفاظ نے اس کے چہرے کا رنگ زرد کر دیا تھا۔ ابو احمد، تم اس نے مدد کے لیے ابو احمد کو پکارا۔ چپ کرو غدار، کاش ہمیں کچھ مہلت مل جاتی اور ہم تمہارے جسم کی ایک ایک بوٹی نوچ کر اسے صحرائی گدوں کی خوراک بنا سکتے، کاش تمہیں اذیت ناک موت دی جا سکتی۔ ابو احمد نے دانت پیستے ہوئے کہا، دیکھو تم لوگ بچ نہیں سکو گے، اگر تم نے مجھے مار دیا تو وہ تم سب کو۔ ابھی اس کی بات نامکمل ہی تھی جب کمانڈر کی پستول نے یکے بعد دیگرے 2 شعلے اگلے اور غدار اپنے ناپاک وجود کے ساتھ کاؤنٹر پر اوندھا گر پڑا۔ اچانک ہی ایک خیال ابو احمد کے دوسرے ساتھی ہمدان کو سوجھا تھا۔ اس نے کاؤنٹر کے دوسرے سرے پر موجود مٹی کے تیل کا چولہا کاؤنٹر پر الٹ دیا اور اپنے پاس موجود ماچس کی جلتی ہوئی تیلی اس طرف پھینک دی۔ چند سیکنڈ کے اندر ہی 3 عمل وقوع پذیر ہوئے۔ کمانڈر فی امان اللہ کہہ کر ہوٹل کے پچھلے دروازے سے باہر نکل گیا۔ مقامی آبادی کے مجاہدین نے جب اسرائیلی فوجیوں کو ہوٹل گھیرے میں لیتے دیکھا تو وہ صورتحال کی نزاکت جان گئے تھے۔ انہوں نے فوراً ہی اپنے مکانوں اور گلیوں کی بتیاں بجھا دی تھیں۔ یہ اندھیرا گھیرے میں آنے والے مجاہدین کو فرار میں سہولت بہم پہنچانے کے لیے کیا گیا تھا۔ پلک جھپکتے آگ نے لکڑی کی اس عمارت کو بارود کے ڈھیر میں بدل دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی محفوظ دروازے سے ابو احمد اور ہمدان ہاتھ اٹھائے باہر نکل آئے۔ ان کے تعاقب میں ہوٹل میں موجود 3 دوسرے گاہک بھی باہر آ گئے تھے۔ اسرائیلی فوج چیلوں کی طرح ان پر لپکی اور انہیں اپنے ہاتھ میں پکڑی بندوقوں کے بٹ اور ٹھوکریں مارتے ہوئے اپنے ٹرکوں کی طرف لے جانے لگے۔ آگ اتنی تیزی سے پھیلی تھی کہ ان لوگوں کے لیے اندر موجود اپنے ٹاؤٹ کو بچانے کا کوئی راستہ باقی نہیں بچا تھا۔ فوجیوں میں موجود موساد کے ایک افسر نے اپنی قہرناک نگاہوں سے باری باری ان سب کا جائزہ لیا، پھر وہ احمد کی طرف پلٹا۔ اندر کتنے لوگ موجود ہیں؟ مجھے کچھ علم نہیں، ہم تو ہاتھ اٹھائے باہر آنے کی تیاریاں کر رہے تھے جب اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے بڑی معصومیت سے جواب دیا، تم جھوٹ بولتے ہو۔ اس نے اتنی زور سے تھپڑ ابو ہمدان کے کان پر مارا تھا کہ اسے کان کا پردہ پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے ساتھ ہی وہ مقہوروں میں موجود اس بوڑھی خاتون کی طرف پلٹا جو اپنے بچوں کے ساتھ ہاتھ اٹھائے باہر نکلی تھی۔ اس نے بوڑھی لیکن جواں عزائم رکھنے والی مسلمان عورت سے یہی سوال دریافت کیا، مجھے علم نہیں، میں تو اپنے بیٹے کے ساتھ دوسرے کونے میں بیٹھی کھانا کھا رہی تھی جب اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ ہم تو آپ لوگوں کے للکارنے پر ہاتھ کھڑے کر کے دروازے کی طرف آ رہے تھے، ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں ہو سکا کہ آگ کب اور کیسے لگی۔ محترم خاتون نے بڑے پرعزم لہجے میں جواب دیا۔ موساد کے کیپٹن کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے اپنی ٹانگ پوری قوت سے بوڑھی عورت کے پیٹ میں ماری۔ وہ کراہتی ہوئی الٹ کر دوسری طرف جا گری۔ بوڑھی عورت کے نوجوان بیٹے نے ایک لمحے کے لیے اپنی ماں کی طرف دیکھا، پھر اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ کیپٹن نے ہوٹل سے برآمد ہونے والے تمام 9 گرفتاروں سے یہی سوال کیا تھا، لیکن اسے سب نے وہی جواب دیا جو ابو احمد دے چکا تھا۔ ہر 9 گرفتار کے ساتھ اس نے یہی سلوک دہرایا۔ پھر وہ کچھ سوچ کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے اپنے ساتھی ایک نوجوان لیفٹیننٹ کو اپنے قریب بلا کر کچھ ہدایات دیں۔ اس کے ساتھ ہی ان لوگوں نے اسرائیلی فوجیوں کے ایک ٹرک اور جیپ کو تیز رفتاری سے مقامی آبادی کی طرف بڑھتے دیکھا۔ ابو احمد سمجھ گیا تھا کہ یہ لوگ کمانڈر کی گرفتاری کے لیے گئے ہیں، لیکن وہ مطمئن تھا۔ اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ اب تک ان کا کمانڈر محفوظ ہاتھوں میں پہنچ چکا ہوگا، اور یہی ہوا۔ اس بات کا علم انہیں تل ابیب جانے کے بعد ہوا کہ اسرائیلی فوجیوں کو وہاں سے کچھ ہاتھ نہیں لگا تھا۔ ان سب کو وحشیوں کی طرح مارتے پیٹتے اسرائیلی اپنے ٹرکوں تک لائے اور نیم بے ہوش 9 گرفتاروں کو ایک ٹرک میں پھینک کر اپنے ایک اڈے کی طرف لے گئے۔ یہاں 3 روز تک جن اذیت ناک تفتیشی مراحل سے انہیں گزرنا پڑا، وہ ابو احمد کی زندگی کا بڑا بھیانک اور کبھی نہ بھولنے والا حادثہ تھا۔ 3 دن تک جب ان دونوں کو مار مار کر ادھمواں کر دیا گیا تو چوتھے روز ابو احمد اور ہمدان کو ان کے درد سے ٹوٹتے اور زخموں سے چور بدن کے ساتھ ایک فوجی جہاز میں راتوں رات تل ابیب پہنچا دیا گیا۔ تل ابیب کے جس ٹارچر کیمپ میں پہنچایا گیا، اس کی داستانیں دونوں بچپن ہی سے سنتے آ رہے تھے۔ یہاں سے اول تو کوئی خوش نصیب ہی زندہ بچ کر آیا کرتا تھا، اگر کوئی آ بھی جاتا تو مکمل جسم کے ساتھ شاید ہی کبھی واپس لوٹتا ہو۔ مقبوضہ بیت المقدس میں
جس فلسطینی کا کان کٹا ہوا نظر آتا تو لوگ جان جاتے کہ یہ بدنصیب تل ابیب کے ٹارچر سیل سے ہو کر واپس لوٹا ہے۔ بیشتر لوٹنے والے چلنے پھرنے سے قاصر تھے۔ یہاں وہ بدقسمت عورتیں بھی موجود تھیں جن کے جسموں کو اذیت ناک مراحل سے گزرنے کے بعد سگریٹوں سے داغدار کیا گیا تھا، لیکن جو بے گناہ ثابت ہوتی تھیں۔ ان کا اگر کوئی گناہ تھا تو صرف اتنا کہ وہ فلسطینی ہیں اور ان کا تعلق ایک ایسی بدبخت قوم سے ہے جو 50 سال ظلم و ستم کی چکی میں پسنے کے بعد بھی اپنا حق مانگ رہی تھی، جبکہ اصولاً انہیں اب تک اپنے حق آزادی سے دستبردار ہو کر بے غیرتوں جیسی زندگی جینا چاہیے تھا، بالکل ایسی زندگی جس کا تصور سپر پاور کے ہاں پایا جاتا تھا۔ شمون سے ابو احمد کا پہلا تعارف اسی مذبح خانے میں ہوا تھا۔ وہ لوگ رات گئے تل ابیب کے اس انٹیروگیشن سینٹر تک پہنچے تھے۔ ہوائی اڈے سے ہی ان کی آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر، دونوں ہاتھ ہتھکڑیوں سے بازوؤں کے پیچھے باندھ کر، انہیں اسرائیلیوں نے قمیض کے کالروں سے پکڑ کر ٹرک میں پھینکا تھا اور اسی طرح سفر کرتے وہ انٹیروگیشن سینٹر تک لائے گئے تھے۔ ان کی آنکھوں پر پٹی اتنی کس کر باندھی گئی تھی کہ دونوں خود کو اندھا محسوس کر رہے تھے۔ ہوائی اڈے سے انٹیروگیشن سینٹر تک انہیں اپنے جسموں پر لگنے والی ضربات کی گنتی بھول چکی تھی۔ سچی بات تو یہ تھی کہ مسلسل مار کھاتے کھاتے اب ان کے جسم ہی بے حس ہو گئے تھے۔ جب ان کی آنکھوں سے پٹی کھول کر اور ہاتھوں سے ہتھکڑیاں اتار کر انہیں 2 الگ الگ کوٹھڑیوں میں پھینکا گیا تو دونوں کو کافی دیر تک تو کچھ نظر ہی نہ آیا۔ 6 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد ابو احمد نے ہمدان کو نہیں دیکھا۔ اسے صرف اتنا علم تھا کہ شمون نے اس کے ساتھی کے جسم سے مختلف مراحل میں گوشت اتار اتار کر اسے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کا چہرہ اس بری طرح مسخ ہو چکا تھا کہ اس کی شکل پہچاننی بھی ممکن نہیں رہی تھی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں فلسطین کے مظالم پر ڈھائے جانے والی داستانوں کے سلسلے میں ایک اردو داستان جس کا نام ہے ترپ چال۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ایک روز رات کی تاریکی میں اس کی مست شدہ لاش اسرائیلی درندے مقبوضہ بیت المقدس میں اس کے گھر کے سامنے پھینک کر چلے گئے تھے۔ اس بدقسمت بستی کے مکینوں کے لیے یہ کوئی انہونی بات نہیں تھی، یہ تو یہاں کا معمول تھا۔ آئے روز کسی نہ کسی مسلمان مرد عورت کو اغوا کر کے لے جانا اور پھر اس کو معذور یا مردہ حالت میں پھینک کر چلے جانا اسرائیلیوں کا وتیرہ تھا۔ کئی مرتبہ جان پر کھیل کر فلسطینیوں نے یہ واقعات شواہد کے ساتھ بین الاقوامی پریس تک پہنچائے تھے، لیکن یا تو وہ شائع نہ ہو سکے، اگر کسی نے اپنی جان پر کھیل کر انہیں شائع کر ہی دیا تو مہذب اقوام کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ خدا جانے اسرائیل کے حوالے سے فلسطینیوں پر ظلم و ستم کی کسی بھی خبر کو مغربی پریس کیوں برداشت نہیں کرتا تھا؟ مہذب اقوام کی زبانوں پر تالے کیوں لگ جاتے تھے؟ انسانی حقوق کی علمبردار تنظیموں کی بیان بازی اور چیخ و پکار کا کوئی نوٹس کیوں نہیں لیا جاتا تھا؟ جب اسے شمون کے سامنے پیش کیا گیا تو ابو احمد کی حالت ایسی تھی کہ اس کے پاؤں ڈھنگ سے زمین پر نہیں لگتے تھے۔ بڑی مشکل سے وہ اپنے قدموں پر کھڑا ہوا تھا۔ حسب معمول اس نے اپنے سامنے شیشے کے ایک بڑے جار میں مظلوموں کے جسموں سے نوچے گئے کان سجا رکھے تھے۔ اگر تم فلسطینی ہو تو میرا نام ضرور جانتے ہوگے۔ بیت المقدس اور حیفا کی مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے بعد سب سے پہلے میرے ظلم و ستم کی داستانیں سناتی ہیں۔ اس نے کہا لگاتے ہوئے سگار سلگایا۔ سگار کا دھواں اس کے منہ پر پھینکتے ہوئے وہ ابو احمد سے مخاطب ہوا، میں تم سے کسی صورت یہ وعدہ نہیں کروں گا کہ تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر تم میرے 2 سوالوں کا صحیح جواب دے دو تو تمہیں کچھ رعایت ضرور مل جائے گی۔ ابو احمد کو اس کا مکروہ چہرہ ڈھنگ سے دکھائی اور سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ لوگ جو انہیں یہاں تک لائے تھے وحشیوں کی طرح بیت المقدس سے تل ابیب تک انہیں مارتے پیٹتے آئے تھے۔ اس دوران انہیں کسی ایک وقت بھی ڈھنگ کا کھانا نصیب نہیں ہوا تھا۔ انہیں اتنا ہی کھانا دیا جاتا جتنا ان کے زندہ رہنے کے لیے کافی ہو۔ میرا پہلا سوال ہے کہ بیروت سے تمہارا جو ساتھی یہاں آیا تھا وہ کہاں ہے؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ہوٹل کو آگ کس نے لگائی؟
میں جانتا ہوں تم میری آواز سن رہے ہو اور اس وقت تک سوچنے سمجھنے سے آری نہیں ہوئے۔ میں تم پر یہ واضح کر دوں کہ میرے سوالات کے جوابات تمہیں دینے ہوں گے۔ تمہاری زبان نہیں دے گی تو تمہاری ہڈیاں دیں گی۔ میں ایک ایک کر کے تمہارے جسم کی ساری ہڈیاں توڑ دوں گا۔ تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ میں تم سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی چھین لوں گا۔ کیا تم ایک مخبوط الحواس اپاہج کی زندگی گزارنا پسند کرو گے؟ شمون نے اس کے منہ کے قریب ایک مرتبہ پھر اپنے حلق میں موجود سگار کا دھواں چھوڑتے ہوئے کہا، مجھے ان باتوں کا کچھ علم نہیں۔ میں تو ہوٹل میں حسب معمول قہوہ پینے گیا تھا کہ فوج نے ہوٹل کو گھیرے میں لے لیا۔ ہم لوگ باہر آنے لگے تو ہوٹل کو آگ لگ گئی۔ ابو احمد کے قدم ضرور ڈگمگا رہے تھے لیکن عزائم نہیں۔ شمون کی ہوں خاصی لمبی تھی۔ تو یہ بات ہے۔ اس نے کمرے میں موجود 2 سپاہیوں کو اشارہ کیا اور انہوں نے بجلی کی سی پھرتی سے ابو احمد کے دونوں ہاتھ لوہے کے مضبوط کنڈوں سے جکڑ کر اسے ایک کرسی پر بٹھا دیا۔ اس کرسی نے آج تک نہ جانے کتنے بے گناہوں کا خون چوسا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں اس طرح جکڑے ہوئے تھے کہ اس کا جسم حرکت کرنے کے قابل بھی نہیں رہا تھا۔ کیوں نہ میں پہلے تمہارے جسم کا امتحان لے لوں؟ اتنا کہتے ہوئے وہ گھوم کر ابو احمد کی پشت پر پہنچا اور جلتا ہوا سگار اس کے دونوں کندھوں کے درمیان لگا دیا۔ ابو احمد کی قمیض کیا مدافعت کرتی؟ آگ اس کے گوشت کو جلانے لگی تھی۔ وہ شدت کرب سے چلاتے ہوئے شمون کو گالیاں دے رہا تھا، لیکن جواب میں شمون کے کہے کمرے کے در و دیوار ہلا رہے تھے۔ ان کہوں میں اس کے دونوں جلاد سپاہی بھی اس کا ساتھ دے رہے تھے، اور یوں لگتا تھا جیسے یہ ان لوگوں کا دل پسند مشغلہ رہا ہو۔ جیسے جیسے ابو احمد کی چیخیں بلند ہو رہی تھیں، اس کے ساتھ ان کے کہے بھی بلند ہو رہے تھے۔ وہ بچوں کی طرح ناچتے ہوئے اس کی چیخوں پر اپنی بے پناہ مسرت کا اظہار کر رہے تھے۔ شمون چند سیکنڈ کے لیے اس کے جسم پر سگار سے آتشی ضرب لگاتا، پھر سگار کا کش لے کر دھواں اس کی طرف اچھال دیتا۔ یہ شیطانی عمل کب تک جاری رہا؟ اس کا احساس ابو احمد کو نہ ہو سکا۔ اسے تو یہ علم بھی نہ ہو سکا کہ وہ کب بے ہوش ہوا اور کب وہ درندے اسے اٹھا کر کوٹھڑی میں پھینک گئے۔ ابو احمد کو ہوش دوپہر کے بعد اس وقت آئی جب کسی نے اس کی کوٹھڑی کا دروازہ کھول کر اس کے منہ پر پانی پھینکا۔ آنے والے کی شکل بھی وہ ڈھنگ سے نہ دیکھ پایا۔ اس نے مٹی کے پیالے میں شوربہ نما کوئی چیز اس کے آگے اس طرح رکھی جیسے کتوں کے سامنے راتب پھینکا جاتا ہے، اور عبرانی زبان میں بڑبڑاتا آگے بڑھ گیا۔ ابو احمد کو پانی کی طلب بڑی شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ کوٹھڑی کے کونے میں موجود مٹی کی سراہی سے اس نے جیسے تیسے کچھ پانی اپنے حلق میں انڈیلا۔ اسے اپنی پشت پر انگارے دہکتے محسوس ہو رہے تھے۔ شمون نے جسم ایسی جگہ سے جلایا تھا کہ وہ اپنا زخم بھی نہ دیکھ پائے اور اس کی کسک سے تڑپتا بھی رہے۔ ظلم ڈھانے کا یہ سائنٹیفک انداز ایک یہودی کے سوا اور کون جان سکتا تھا؟ اسے انتہائی صبر کا مظاہرہ کرنا تھا۔ یہی اسے سکھایا اور سمجھایا گیا تھا۔ اسے بتایا گیا تھا کہ ظلم کی یہ رات بہت طویل ہے اور اس کا سویرا ابھی بہت دور۔ انہیں بڑے حوصلے اور استقلال سے اس صبح امید کا انتظار کرنا تھا۔ اس صبح امید کی راہ میں وہ اپنی جانوں کے نذرانے دیتے چلے آ رہے تھے۔ جانے ان کے جسموں کو دم پیدائش ہی جبر سہنے کی عادت پڑ جاتی تھی۔ کون سی ایسی فلسطینی ماں تھی جس کی کوکھ سے جنم لینے والا بچہ یہ نہ جانتا ہو کہ اس کی ماں پر اس کے جنم سے پہلے تشدد کے پہاڑ توڑے گئے تھے؟ وہ آہنی ارادوں والی ماؤں کے سپوت تھے جو ہاتھوں میں پتھر اٹھائے سیہونی آتش و آہن کے سیلاب کو روکنا چاہتے تھے۔ حسن جبلات کی گرفتاری ابو احمد کے لیے نعمت غیر مرتکبہ ثابت ہوئی۔ ایسا اکثر ہوتا تھا۔ ان کا ایک گرفتار ہونے والا ساتھی اپنے پہلے سے گرفتار شدہ ساتھی کو چند دنوں یا چند گھنٹوں کی اذیت سے بچانے کے لیے اپنے کسی بھی جرم آزادی میں اس کا نام لے دیا کرتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اسرائیلی انٹیلیجنس کے لوگ حرکت میں آتے اور اس کے ساتھی کو مذبح خانے میں لے آیا کرتے تھے تاکہ دونوں کی تفتیش اکٹھی کر کے مطلوبہ نتائج حاصل کر لیں۔ حسن جنبلات کے ساتھ مل کر ابو احمد نے اسرائیلی فوجیوں کو ناکوں چنے چبوائے تھے، اور حسن کوئی معمولی مجرم نہیں تھا۔ جانے کتنے صبر آزما مراحل سے گزرنے کے بعد ان لوگوں نے اسے گرفتار کیا تھا۔ حسن جنبلات کو علم تھا کہ اس کا دوست گزشتہ ایک ہفتے سے شمون درندے کے قبضے میں ہے، اور اب اس کے جسم کو بھلے چند دنوں یا چند گھنٹوں ہی کے لیے صحیح کچھ مہلت ضرور درکار ہے۔
رات ڈھلے تک کسی نے اسے کچھ نہیں کہا۔ شاید اس درمیان شمون اس کے ساتھی ہمدان پر اپنا ستم آزما رہا تھا۔ اچانک ہی رات کے ایک پہر ڈھلنے کے بعد جب وہ اوندھے منہ لیٹا اپنے زخموں کی اذیت محسوس کر رہا تھا، اس نے دو فوجیوں کو اپنی کوٹھڑی کی طرف بڑھتے دیکھا۔ ابو احمد سمجھ گیا کہ اس کی باری پھر آ گئی ہے۔ وہ ذہنی طور پر خود کو آنے والے حالات سے نمٹنے کے لیے تیار کرنے لگا۔ اٹھو اٹھو، ایک سپاہی نے کوٹھڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ دوسرے سپاہی نے گالیاں بکتے ہوئے اس کی پسلیوں پر اپنے بوٹ کی ٹھوکر ماری اور اسے کھڑا ہونے کا حکم دیا۔ صبر و رضا کا پیکر، فلسطین کا سپوت اپنے قدموں پر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے ہاتھوں کو پیچھے کی سمت ہتکڑی لگا کر کس دیا گیا، آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی اور اس کے دونوں بازوؤں میں ہاتھ دے کر دونوں سپاہی اسے بھگاتے ہوئے ایک جیپ تک لائے اور پھر جیپ میں پھینک دیا۔ اسے کچھ بتایا نہیں گیا تھا، لیکن وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ ان کی منزل اس مرتبہ شمون کا مکروہ چہرہ نہیں کوئی اور ہے۔ 1 گھنٹے تک جیپ تل ابیب میں دوڑتی رہی، پھر اس کے ہاتھ کھول دیے گئے اور اسے جیپ سے نیچے اتار کر اس کی آنکھوں سے پٹی بھی کھول دی گئی۔ ابو احمد کی آنکھیں کچھ دیکھنے کے قابل ہوئیں تو اس نے خود کو مسلح فوجیوں کی ٹولی کے درمیان گرے ہوئے پایا۔ ایک لمبے تڑنگے یہودی فوجی افسر کو اس نے اپنی طرف آتے دیکھا، جس نے اچانک ہی ٹارچ کی روشنی اس کے منہ پر ڈالی تھی۔ ابو احمد کی آنکھیں چندے آ گئیں۔ فوجی افسر نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر اطمینان ظاہر کیا اور ایک مرتبہ پھر اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی۔ ایک فوجی نے اس کا بازو پکڑا اور اسے اپنے ساتھ گھسیٹنے لگا۔ قریباً 10 منٹ تک پیدل چلنے کے بعد ابو احمد کو جہاز کے انجن کی مانوس آواز سنائی دی۔ وہ کسی فوجی ہوائی اڈے پر موجود تھا اور اب اسے احساس ہوا تھا کہ اس کی منزل پھر کوئی دوسرا شہر ہے، شاید کوئی نیا عقوبت خانہ، یا پھر اس کے کسی ساتھی کی طرف سے اس کو چند گھنٹوں یا چند دنوں کے لیے شمون کے دستے خباثت سے بچائے رکھنے کی تدبیر۔ بات کچھ بھی رہی ہو، یہ لمحات غنیمت تھے۔ اس کی آنکھوں سے اب پٹی اتار دی گئی تھی اور اسے ایک جیپ میں بٹھا کر رن وے کے اس سرے کی طرف لے جایا جا رہا تھا جہاں ایک کونے میں ایک چھوٹا فوجی جہاز کھڑا تھا۔ بندوق کی زد پر اسے جہاز میں سوار کروا دیا گیا۔ جہاز میں اس کی سیٹ کے گردا گرد مسلح اسرائیلی کمانڈوز موجود تھے، شاید وہ یروشلم جا رہے تھے۔ ابو احمد نے جو سوچا وہی سچ تھا، ان کی منزل یروشلم ہی تھی۔ ابھی تک کسی سپاہی نے اسے بات نہیں کی تھی، کسی نے اسے مخاطب نہیں کیا تھا۔ وہ لوگ عربی کے بجائے اپنی زبان عبرانی میں بات چیت کر رہے تھے، کبھی کبھی ان میں سے کوئی انگریزی کا فقرہ بھی بول دیتا۔ آپس میں خوش گپیاں کرتے انہوں نے اپنے پاس پہلے سے موجود شراب کی بوتلیں کھول لی تھیں اور گلاسوں کا بھی تکلف نہیں کیا تھا۔ اس کی سیٹ بیلٹ باندھنے کے بعد ابو احمد کو صرف یہ ہدایت کی گئی تھی کہ اس نے سیٹ بیلٹ کو ہاتھ نہیں لگانا اور اپنی نظریں بھی سامنے رکھنی ہیں۔ اس کی سیٹ والی کھڑکی بند تھی، اگر کھلی بھی ہوتی تو رات کے اندھیرے میں وہ باہر کیا دیکھ پاتا۔ وقت کا احساس کہیں کھو گیا تھا۔ اس کے جسم میں ابھی تک شمون کی سلگائی ہوئی برقی لہریں دوڑ رہی تھیں۔ بھوک اور پیاس سے وہ بے حال ہوا جاتا تھا، لیکن اس کی قومی غیرت نے ان موذیوں سے کچھ مانگنا گوارا نہ کیا اور چپکا ہو کر بیٹھا رہا۔ جانے کتنی دیر تک اس کا سفر جاری رہا۔ جب جہاز نے مشرقی یروشلم کے اس چھوٹے سے عارضی فوجی ہوائی اڈے پر لینڈ کیا تو رات بہت گہری ہونے لگی تھی۔ صحرا کی وہ رات ستاروں کے بغیر زمین پر اتری تھی۔ شاید بادلوں نے اس کے لیے ابر رحمت بننا تھا، شاید قدرت کو اس کے صبر پر رحم آ گیا تھا۔ جہاز سے اترنے کے بعد اس کی آنکھوں پر دوبارہ پٹی باندھ دی گئی اور اسے جیپ میں بٹھا کر وہ لوگ اگلی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس مرتبہ اس کے ہاتھوں کو باندھا نہیں گیا تھا، البتہ انہیں اپنے گھٹنوں پر رکھ کر بیٹھنے کا حکم ملا تھا۔ آسمان پہلی مرتبہ زور سے دھاڑا تو کمانڈر اسد نے بے اختیار آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا دیں۔ الحمدللہ، اس نے کلمہ تشکر ادا کیا۔ ہوائی اڈے سے فوجی انٹیروگیشن سینٹر کی طرف آنے والی واحد سڑک پر انہوں نے گھات لگا رکھی تھی۔ جہاز کی آواز سے انہوں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ جہاز آ گیا ہے۔ کمانڈر اسد نے اپنے پاس موجود واحد نائٹ ویژن یعنی رات کے اندھیرے میں دیکھنے والی اینک اپنی آنکھوں سے لگا رکھی تھی اور اس کی آنکھیں سڑک پر دور تک دن کے اجالے کی طرح دیکھ رہی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی بے قراری بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اچانک ہی اس کی مراد بار آئی۔ جب اسے دور سے ایک فوجی ٹرک آتا دکھائی دیا
اپنے ساتھ موجود مجاہد کے کندھے پر ہاتھ مار کر اس نے مخصوص سگنل دیا اور اسے نائٹ ویژن تھما دی۔ مجاہد نے اپنی آنکھوں سے نائٹ ویژن لگا کر چند سیکنڈ بعد اتار دی اور وہ بجلی کسی پھرتی سے اپنی جگہ سے غائب ہو گیا۔ کمانڈر اسد کے ساتھیوں نے اشارہ ملتے ہی اپنی پوزیشنیں سنبھال لی تھی۔ اسرائیلی فوجی اپنی فوجی تربیت کے مطابق چل رہے تھے۔ آگے مسلح فوجیوں کا ایک ٹرک تھا جس کے پیچھے جیپ میں اس کا گروپ کمانڈر اور اس کے ساتھی ابو احمد کو قابو کیے بیٹھے تھے۔ جنگی تربیت کے مطابق دونوں اپنے درمیان میں 20-25 گز کا فاصلہ رکھ کر چل رہے تھے۔ جیسے ہی ٹرک ایک مخصوص مقام پر پہنچا، کمانڈر اسد کے ہاتھ میں پکڑے ریموٹ کنٹرول کا بٹن دب گیا۔ زمین میں دبا بم ٹرک کے عین درمیانی حصے کے نیچے پھٹا۔ اس کے ساتھ ہی ٹرک کے اپنے سواروں سمیت پرخچے اڑ گئے۔ گو کہ ایک ہی دھماکہ کافی تھا، لیکن احتیاطاً اس نے چند گز آگے دبی دوسرے زمینی دوز بم کا بٹن بھی دبا دیا۔ یکے بعد دیگرے 2 زوردار دھماکوں اور اگلے ٹرک کے اڑنے والے پرخچوں نے جیپ کے ڈرائیور کو چند ثانیے کے لیے بوکھلا کر ہی رکھ دیا تھا۔ اس کا پاؤں پوری قوت سے بریک پر پڑا۔ جیپ کو زوردار جھٹکا لگا اور اسرائیلی فوجیوں سے پہلے اس جیپ سے باہر گرنے والا ابو احمد تھا۔ اس کے کانوں نے دونوں زوردار دھماکوں کی آواز اور اب جیپ کو لگنے والے جھٹکے سے اندازہ لگا لیا تھا کہ اس کے اپنے اس کی مدد کو آ گئے ہیں۔ اپنے وجود میں بچی کچی تمام تر توانائیوں کو سمیٹ کر اس نے اپنے بائیں سمت چھلانگ لگائی تھی۔ ہاتھوں کا کھلا ہونا اس کے لیے عطیہ خداوندی ثابت ہوا۔ زمین پر گرتے ہی اس نے ریت میں لوٹنیاں لگانی شروع کر دیں اور لڑکتا ہی چلا گیا۔ اپنے جسم کا توازن قائم ہوتے ہی اس نے سب سے پہلے اپنی آنکھوں سے بندھی پٹی اتار کر پھینکی اور وہیں زمین سے چپک کر رہ گیا۔ اس کے جسم کی ساری تکلیف جانے کہاں ہوا ہو گئی تھی۔ بھوک پیاس کا احساس دم توڑ گیا تھا۔ اپنے تعاقب میں اسے زوردار دھماکہ سنائی دیا۔ یہ اس ہینڈ گرنیڈ کی آواز تھی جو ان کے ساتھیوں میں سے کسی نے جیپ پر پھینکا تھا۔ فائرنگ کی آوازیں بھی پھر آنے لگیں، شاید اس کے ساتھیوں اور اسرائیلی سپاہیوں کے درمیان ٹھن گئی تھی۔ ابو احمد کو چند سیکنڈ بعد ہی اپنی پشت پر مہربان ہاتھ کا دباؤ محسوس ہوا۔ اس نے زمین سے شتر مرغ کی طرح گردن موڑ کر دیکھا۔ آنکھوں سے نائٹ ویژن لگائے بیروت سے آنے والا ان کا ساتھی کمانڈر اسد اس کے پیچھے موجود تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے بغل گیر ہو گئے۔ یہ خوشی کے لمحات چند ثانیوں پر ہی محیط تھے۔ کمانڈر اسد اسے اپنے ساتھ قریباً گھسیٹتا ہوا درختوں کے جھنڈ کی طرف لے جا رہا تھا جہاں تازہ دم اونٹ ان کے منتظر تھے۔ یہاں پہنچنے کے بعد اس نے سب سے پہلے پانی کی چھاگل ابو احمد کی طرف بڑھائی، جس نے بڑے صبر سے گھونٹ گھونٹ پانی حلق سے اتارا۔ پھر جو کی روٹی میں لپٹا گوشت کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ ابھی انہوں نے اپنے سفر کا آغاز ہی کیا تھا جب اچانک ابر رحمت جوش میں آ گیا۔ ان کے باقی ساتھی الگ الگ ہو کر اپنی منزل کو چلے تھے۔ اب دونوں نے اکٹھے محفوظ مقام تک جانا تھا، جہاں جانے کے لیے کتنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے ان کی سلامتی کے لیے دعا گو تھے۔ یہ ان کی خوش قسمتی کی انتہا تھی کہ بارش شروع ہو گئی، ورنہ شاید انہیں 15-20 منٹ کی یہ مہلت بھی میسر نہ آتی اور اپنی طاقتور سرچ لائٹوں کے ساتھ اسرائیلی فوجی ہیلی کاپٹر ان کے شکار کو نکل آتے۔ صحرا کی بارش ان کے اونٹوں کے قدموں کے نشانات بھی مٹاتی چلی جا رہی تھی۔ جسم میں پانی اور غذا جانے سے ابو احمد کو نئی زندگی کا احساس ہوا تھا۔ اس کی توانائیاں آزادی کا احساس ہوتے ہی واپس لوٹنے لگی تھی۔ بارش کے قطرے اس کے جسم کی دہکتی آگ پر فہار رکھتے چلے جا رہے تھے۔ بارش جاری تھی جب وہ اپنے محفوظ ٹھکانے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔